اس دنیا میں سب سے جو آسان کام ہے وہ دوستی کرنا ہے، کسی سے بھی دوستی کرنا، لیکن سب سے مشکل کام اس دوستی کو نبھانا ہے۔ تو آپ کے بھی ایسے بہت سارے دوست ہوں گے جنہوں نے مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دیا ہوگا، مشکل حالات میں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ مالی حالات ہوں یا پھر آپ کو مورل سپورٹ چاہیے ہوگی، تب انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوگا، تب وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تب انہوں نے آپ کو حوصلہ دیا ہوگا۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ان تمام دوستوں کے لیے ہے جنہوں نے مشکل حالات میں آپ کا کبھی نہ کبھی ساتھ دیا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی اچھا دوست ہے لیکن آپ کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو آپ ان سے دوستی ختم نہیں کریں، بلکہ بعض دفعہ چیزیں جس طرح نظر آ رہی ہوتی ہیں ویسے بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی سے اگر دوستی کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کریں، اور اگر دوستی توڑنی ہے تو بھی سوچ سمجھ کے کریں۔ اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا غلط کر دیا تو اس کی جو پہلے والی ساری اچھائیاں ہیں اس کو کبھی بھی مت بھولیے ہے، بلکہ جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اپنی دوستی کو بحال کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ دوستوں کے نام ہے، ان تمام دوستوں کے نام جو غریبی میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، جو مشکل میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کی مدد کی ہو، جنہوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کا ساتھ دیا ہو، اور جب مشکل حالات ہوں تو انہوں نے آپ کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑا ہو۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اس لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ آپ کی ان سے جو دوستی ہے وہ کتنی زیادہ گہری ہے، اور انہوں نے اگر مشکل حالات میں آپ کی ہیلپ کی ہے، آپ اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں اور آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی جو بھی مدد کی ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہے۔ تو چلیں ہماری جو آج کی ویڈیو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ایک زمانے میں ایک بہت امیر نوجوان تھا اور اس کے والد لال و جواہر کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اپنے حلقہ دوست و احباب میں اس کی بات چلتی تھی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انتہائی احسان و محبت سے پیش آتا تھا۔ بدلے میں وہ بے مثال انداز میں اس کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے، نوجوان کے والد کا انتقال ہو گیا اور خاندان بہت غریب ہو گیا۔ چنانچہ نوجوان نے اپنی خوشحالی کے دنوں کے پرانے دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا سب سے پیارا دوست، جس کی وہ تکریم کرتا ہے، جس کی وہ عزت کرتا ہے، جس کے ساتھ اسے بہت زیادہ پیار ہے، جو کبھی اس کی بات کو نہیں ٹالتا، وہ بہت زیادہ امیر ہو چکا ہے۔ اس کے پاس بہت زیادہ محل اور جائیداد ہیں جس کا وہ مالک بن چکا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس اس امید سے گیا تاکہ وہ اسے کسی نوکری پر رکھ لے یا پھر اس کے حالات بہتر کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو خدام و حشام نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ان سے گھر کے مالک سے اپنے تعلقات اور ان کے درمیان پرانی محبت کا ذکر کیا۔ خدام گئے اور اپنے مالک کو ان کے جگری دوست کے آنے کی خبر سنائی۔ وہ اٹھ کر پردے کے پیچھے سے ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور غربت و فقیری اس کے چہرے سے عیاں ہے، لہٰذا اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ امیر دوست کے خادم اسے بتاتے ہیں کہ ہمارا مالک کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتا، وہ آپ سے بھی نہیں ملنا چاہتا۔ وہ اسی دکھ کے ساتھ اس محل سے نکلا کہ کیسے یہ رشتہ محض میری غربت کے سبب مر چکا ہے اور کیسے لوگوں کے دلوں سے اقدار و مروت ختم ہو گئی ہے۔ محل کے قریب اس نے دیکھا کہ 3 لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، جیسے وہ کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ اس کے والد کا نام لے کر کہتے ہیں کہ وہ فلاں ابن فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ میرے والد ہیں اور وہ بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، جس پر وہ بہت افسردہ ہوئے۔ وہ اس کے والد کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے والد لال و جواہر کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ہمارے پاس مرجان کے قیمتی ٹکڑے ہیں جو اس نے امانت کے طور پر ہمارے پاس چھوڑے تھے۔
चनाचा उन्होंने मरजान से भरा हुआ एक बहुत बड़ा थैला उसके हवाले किया और चल दिए। उस नौजवान पर हैरत तारी हो जाती है और उसे अपनी आँखों और कानों पर यकीन नहीं आता कि वो उसे कैसे सच मान ले। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ कि वो उसे कहाँ और किसको बेचे, क्योंकि उसके शहर में तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उसकी कीमत अदा कर सके। लिहाजा वो किसी ताजिर की तलाश में निकला। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी उम्र की खातून से उसकी मुलाकात हो गई जो शक्लो शबाहत से नेक सीरत लगती थी। उस खातून ने उससे पूछा कि बेटा, मुझे आपके शहर में किसी जोहरी की तलाश है, वो कहाँ मिलेगा? नौजवान ने पूछा कि आप किस किस्म के जौहर खरीदना चाहती हैं? खातून ने जवाब दिया, मुझे खूबसूरत पत्थरों की तलाश है, चाहे वो किसी भी किस्म के हों और उनकी कीमत कोई भी हो। नौजवान ने पूछा, क्या आप मरजान खरीदना चाहेंगी? उसने कहा, मैं बिल्कुल खरीदूंगी। नौजवान ने मरजान के कुछ टुकड़े थैले से निकाले और खातून के हवाले कर दिए। खातून ने जब कीमती पत्थर देखे तो हैरान रह गई और वो टुकड़े खरीद लिए और ये कहती हुई चली गई कि वो बाकी वाले भी टुकड़े खरीदने के लिए दोबारा आएगी। यूँ नौजवान के हालात में बेहतरी आने लगी और उसकी तजारत बहाल होने लगी। फिर उसे अपने दोस्त की याद आई जिसने बुरे हालात में उससे मुलाकात करना गवारा न की, तो उसने एक ख़त में 2 अशआर लिख कर भेजे जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। मैं ऐसे दोस्तों की सोहबत में रहा जिनमें वफ़ा नहीं, जो हीलों और बहानों से दोस्ती निभाते हैं। मेरी अमीरी के वक्त मुझे इज़्ज़त देते हैं और जब मैं मुफलिस हो गया तो वो जाहिलों वाला मामला करते हैं। जब उसके दोस्त ने ये अशआर पढ़े तो उसने जवाब में 3 अशआर लिखकर भेजे जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। जहाँ तक 3 लोगों की बात है जो महल के बाहर मिले हैं, वो कोई हादसा नहीं था बल्कि एक चाल थी। जिस औरत ने तुमसे मरजान खरीदा वो मेरी माँ थी और तुम मेरे भाई हो और मेरी आखिरी उम्मीद भी। हमने आपको बुख़्ल और कंजूसी के सबब नहीं वापस किया, बल्कि हमें खौफ था कि तुम हमारे सामने शर्मिंदा ना हो जाओ। हम आपसे इसलिए नहीं मिले कि हम में तकब्बुर और गरूर ज़्यादा था, बल्कि हम आपसे इसलिए नहीं मिले क्योंकि हम आपको अपने सामने शर्मिंदा होता हुआ नहीं देख सकते थे।